راکھ کا بدھ مذہبی رسوماتی کیلنڈر میں روزوں کے ایام کا پہلا دن ہے۔ راکھ کا بدھ ایسٹر سے 46 دن پہلے آتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے توبہ کی عکاسی اور روزوں کے ایام کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ راکھ کے بدھ کی تاریخ ہر سال مختلف ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعین ایسٹر کے کلیسیائی حساب سے ہوتا ہے۔ اس دن کا اندازہ اور مشاہدہ بہت سے کلیسیائی فرقوں نے مل کر کیا ہے۔ ان میں رومن کیتھولک، اینگلیکنز، لوتھرن اور کچھ پروٹسٹنٹ روایات شامل ہیں۔ راکھ کا بدھ مومنین اور ایمانداروں کے ماتھے پر راکھ ملنے کے عمل سے منسوب ہے، اور یہ راکھ عام طور پر پچھلے سال کے پام سنڈے کی کھجوروں اور گٹھلیوں کو جلا کر بنائی جاتی ہے۔ راکھ توبہ اور موت کی علامت ہے، جو کہ انسانی گناہ اور موت کی ناگزیر حقیقت کی یاد دلاتی ہے۔ راکھ ملنے کی رسم کے دوران عموماً یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ تم خاک ہو اور واپس خاک میں لوٹ جاؤ گے۔ یہ جملہ بائبل سے اخذ کیا گیا ہے، جو کہ انسانی کمزوری اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں راکھ کو ماتم، سوگ اور افسوس کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ روایتی طور پر یہ روزہ رکھنے اور دعا بندگی کرنے کا دن ہے۔ اس روز بہت سے مسیحی گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے کھانے کی مقدار کو بھی محدود رکھتے ہیں۔ رومن کیتھولک فرقے کی روایت کے مطابق راکھ کا بدھ روزے اور پرہیزگاری کا دن ہے۔ اس دن ایک وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے اور گناہوں کا اقرار کر کے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، اور اکثر مسیحی عیش و عشرت اور گنہگار عادت کو ترک کر کے اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند کرتے ہیں۔ راکھ کے بدھ سے آغاز ہونے والی سوگ، افسوس، ماتم زدہ اور دکھ بھری حالت ایسٹر کے خوشگوار جشن پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ راکھ کا بدھ یسوع مسیح کی پیش کردہ بیش قیمت قربانی اور اس کو دیے جانے والے تمام دکھوں، مصیبتوں اور اظہار ثانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس روز تمام چرچز میں خصوصی دعائیہ عبادات، پرستش اور صحیفوں کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ پیشانی پر راکھ لگوانا عقیدت کی ایک نمایاں علامت ہے، اور جو عقیدت مند مومنین یہ راکھ لگواتے ہیں ان کو عاجزی و انکساری اور حلیمی اور فروتنی کی تلقین کی جاتی ہے، اور خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق چلنے اور زندگی گزارنے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ راکھ کے بدھ کو علم الہیات میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر، اس کی موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے تمام واقعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ راکھ کا بدھ مسیحیوں پر زور دے کر عیاں کرتا ہے کہ انہیں گناہوں سے باز رہنے اور انہیں اپنا ناطہ، اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑنے اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ راکھ روحانی نعمتوں اور خواہشات کی تازگی اور تجدید اور زندگی کی تبدیلی کی بھی علامت ہے۔ بہت سے مسیحیوں کے لیے راکھ کا بدھ روزوں کے ایام کے لیے راہ متعین کرتا ہے، اور مسیحیوں کو اپنے ایمان کو پہچاننے اور گہرے طور پر جانچنے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں راکھ کے بدھ سے لے کر روزوں کے ایام کے دوران باہر جا کر گلیوں، محلوں اور سڑکوں اور بازاروں میں رفاہی کام بھی کرتی ہیں، جن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرنا اور بیماروں اور لاچاروں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے جیسے کام شامل ہیں۔ ان کاموں کو مسیحی عقیدہ کو زندہ رکھنے کے عمل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اگرچہ راکھ کا بدھ جشن منانے کا دن نہیں ہے، لیکن یہ خدا کے فضل کا ایک خاص دن ہے، اور یہ عقیدت مندوں اور مومنوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کی ضرورت کو قبول کریں اور یسوع مسیح کے نام سے خدا سے معافی مانگیں۔ ماتھے پر مسلے جانے والی راکھ، جو کہ اکثر صلیب کی شکل میں لگائی جاتی ہے،
یسوع مسیح کی صلیبی موت اور قیامت دونوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ ہمیں گناہوں سے آزادی اور رہائی کی ضرورت ہے، آخر کار راکھ کا بدھ گناہوں سے توبہ کر کے خدا سے اپنے تعلق کو دوبارہ سے مضبوط کرنے اور حلیم اور فروتن بننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ غرض راکھ کا بدھ اپنی رسومات اور رواجوں پر عمل پیرا ہو کر روزوں کے سخت قیام کے لیے مسیحی ایمانداروں کو تیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آنے والے ایسٹر یعنی قیامت المسیح کے جشن کو زیادہ پرجوش طریقے سے منائیں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند روزوں کے ان ایام میں آپ کو بھرپور قوت، طاقت اور روحانی تر و تازگی بخشے۔ آمین۔